آخری بات یہ ہے کہ رحیم یار خان میں پولیس قافلے پر کچے کے ڈاکو نے حملہ کر کے 11 اہلکاروں کو شہید کر دیا، 7 زخمی اور 14 لاپتہ ہو گئے، اور ان میں سے ایک کزن سے یہ بھائی تھے اور وہ ہمارے پاکستانی بھائی تھے، غیر مسلم تھے۔ تو میں نے اس عورت کے بین دیکھے، میں مور دین 30 سیکنڈ، سچی بات ہے، میری اب عمر بھی ایسی ہے کہ مجھے برداشت نہیں ہوتا اس طرح کا پریشر، سو میں نے بدل دیا اس کو، لیکن وہ جو چند سیکنڈز میں نے دیکھے ہیں۔ اچھا، اب ہم تیسری سٹیج پہ پہنچے ہوئے کینسر کا علاج اگر ایسپرین کی گولیوں سے کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں کون روک سکتا ہے۔ پاکستان میں دونوں چیزیں میں سمبولک علامتی طور پہ استعمال کر رہا ہوں۔ کچے کے ڈاکو اس وقت تک پکڑے نہیں جائیں گے جب تک پکے کے ڈاکوؤں پہ پکا ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، یہ آپ یاد رکھیں، ورنہ آپ یہی کچھ سنتے رہیں گے۔ کہا کہ 22 اگست کو جلسہ کرتے تو دوبارہ 9 مئی جیسا واقعہ ہو سکتا تھا۔ پارٹی کو کہہ رہا ہوں 8 ستمبر کو کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے اور ہر قیمت پہ جلسہ ہوگا۔ اور عدالت کا ساتھ کا سوال ہے، عدالت ہمیں جلسے کی اجازت دیتی ہے اور انتظامیہ سے کینسل کر دیتی ہے۔ کوئی نیا کھیل نہیں ہے اس ملک میں، یہ روز بل سے چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ بچپن میں بہت ہی چھوٹی ایج تھی میری جب میں نے ایوب خان کے خلاف، اس کے بعد پھر 400 چل رہے ہیں بھٹو کے خلاف۔ وہ کمال کی بات ہے، اس ملک میں ایسی ایسی واردات ہوتی ہے بندہ سوچ کے کانپ جاتا ہے۔ ایک خاص طرح کے لوگ اکٹھے ہوئے اس ملک میں اور انہوں نے تحریک چلائی۔ اندازہ لگائیں تحریک کا نام کیا تھا؟ تحریک نظام مصطفیٰ۔ یہ کیسے کیسے پاکیزہ ناموں کی آڑ میں کیسی کیسی ناکام، بدنام اور غلیظ حرکتیں کرتے ہیں۔ آج اس ملک میں نہ دوا خالص ہے، نہ غذا خالص ہے، بے روزگاری، بھوک ننگ، کرائم عروج پہ ہے۔ تحریک کیا چلائی تھی چلانے والوں نے؟ کمال ہے، آج تک کبھی کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ وہ کون لوگ تھے۔ وہ مردود زندہ ہیں، مر گئے ہیں، کیا کیا تھا، اس کی اچیومنٹ کیا تھی؟ تحریک کا نام تھا تحریک نظام مصطفیٰ۔ خدا کی پناہ، آج تک یہ کاروبار کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ اچھا او بھئی عدالت اجازت دے رہی ہے، انتظامیہ پتہ نہیں، دینی جماعتیں احتجاج پہ ہیں، انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے، اس لیے اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر کو بلا کے عمران نے ملاقات کی اور ملتوی کر دیا۔ یہ بہتر کیا، میرے نزدیک ایک پازیٹیو اور بہتر فیصلہ ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کے نتیجے میں سارا ملبہ پھر پی ٹی آئی پہ آ جاتا۔ تو علیمہ خان جو ان کی بہن ہے اور پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتیں ناراض ہیں۔ اچھا صاحب انہوں نے بھی گلا کیا ہے کہ ہم سے پوچھا تک نہیں۔ بھائی وہ ایک قیدی ہے، وہ کتنے لوگوں کو پوچھ پاچھ سکتا ہے، اس کی بھی لمیٹیشنز ہیں، مجبوریاں ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن ایک بات ہر بندے کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایسی ہر بات سے گریز کیا جائے جو اس ملک کو مزید کمزور کرے۔ طاقت اور دولت کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، بھری ہوئی ہے تاریخ، ساری تاریخ۔ میں کہتا ہوں آٹومنس دیکھ لیں، انہوں نے پتہ نہیں 600 کتنے سال حکومت کی، 3 کانٹیننٹس پہ کی، ان کے درمیان باپوں نے بیٹے مروائے، بھائیوں نے بھائی مارے، یہ چلتا ہے۔ مغلوں کا بھی دیکھ لو آپ، سب پیس کا دیکھ لو۔ سو دی انٹائر ہسٹری، ہماری اپنی ابتدائی تاریخ، ظاہر ہے سوائے کہ ابن ملجم کے، وہ تو سارے آپس میں مسلمان ہی تھے نا، ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی یہودی تھا یا فلاں تھا۔ یہ پاور پلے، یہ ہر چیز کا، جیسے بھوک ہر ایک کو لگتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آکسیجن کی ضرورت ہے، اولیاء کو بھی ہے، پیروں کو بھی ہے، فقیروں کو بھی ہے، چوروں کو بھی ہے، ڈاکوؤں کو بھی ہے، اس لیے کچھ
کچھ چیزوں کے کچھ کا ایک پیکج ہوتا ہے. اقتدار کے کھیل میں یا دولت کے کھیل میں مجھے نہیں پتا یہ جھگڑا، اور مجھے اس بات کا افسوس اس لیے ہے کہ عمران زندگی کس فیز سے گزر رہا ہے اور جھگڑا ہو رہا ہے. اور سنا ہے کہ وہ 1 2 3 بار گیا بھی ہے کول ڈاؤن ان کو کرنے، لیکن کول ڈاؤن نہیں ہو سکا. لیکن یہی اس کی سمری کیا ہے، اس کی باٹم لائن کیا ہے کہ اقتدار کے اور دولت کے، پراپرٹی کا مسئلہ ہوگا یا پارٹی کا کوئی پرابلم. پارٹی کا مطلب یہ دونوں طرف دولت ہے یا طاقت ہے. اس کھیل میں 7 زخمی اور 14 لاپتہ ہو گئے، اور ان میں سے ایک کزن سے یہ بھائی تھے، اور وہ ہمارے پاکستانی بھائی تھے، غیر مسلم تھے. تو میں نے اس عورت کے بین دیکھے، میں مور دین 30 سیکنڈ، سچی بات ہے، میری اب عمر بھی ایسی ہے کہ مجھے برداشت نہیں ہوتا اس طرح کا پریشر. سو میں نے بدل دیا اس کو، لیکن وہ جو چند سیکنڈز میں نے دیکھے ہیں. اچھا، اب ہم تیسری سٹیج پہ پہنچے ہوئے کینسر کا علاج اگر ایسپرین کی گولیوں سے کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں کون روک سکتا ہے. پاکستان میں دونوں چیزیں میں سمبولک علامتی طور پہ استعمال کر رہا ہوں. کچے کے ڈاکو اس وقت تک پکڑے نہیں جائیں گے جب تک پکے کے ڈاکوؤں پہ پکا ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. یہ آپ یاد رکھیں، ورنہ آپ یہی کچھ سنتے رہیں.